أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے. پالنے والے ہمارے حالات کو بہتر بنا دے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دے محمد. عرض کیا تھا کہ دل کے بارے میں کچھ آرائش پیش کروں گا. ظاہر ہے کہ ایک ہمارا یہ دل ہے جو خون پمپ کرتا ہے، جس کے لیے بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں. ورزش کا کہا گیا ہے، خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، کھانے پینے کے مسائل میں کہا گیا ہے. لیکن ایک دل ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے، جو انسان کو ہر چیز کی طرف مائل کرتا ہے یا روک دیتا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں، میرا دل نہیں چاہ رہا. میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل مان رہا ہے. یہ جو دل ہے یہ روح کی ایک منزل ہے. روح کیا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس زمانے میں سوال ہوتا تھا کہ روح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح رب کا ایک امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، جو ہے اسی پہ فعلاً اکتفا کرو. یعنی اس کی تفصیلات تم سمجھ نہیں سکتے. جیسے مثلاً ہم پوچھنے جائیں کہ یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے، مثال دے چکا ہوں کہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں گے مولانا آپ موبائل استعمال کریں، چھوڑیں کہ کیسے کام کرتا ہے. اس کے کام کرنے کو سمجھ بھی لیں گے تو کون سا آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. تو وہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ہے، رب کا ایک امر ہے. اور ویسے انما امرهم اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن فیکون. اس کی عظمت کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے امور کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تمہیں دیا ہے، اس سے استفادہ کرو، آگے بڑھو. تو روح جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی سمجھ لیجیے جیسے بدن ہے ویسی ایک چیز روح ہے. بدن مٹیریل سے بنا ہوا ہے، روح مٹیریل سے نہیں بنی ہوئی ہے. اور یہ گفتگو ہے کہ جنت میں روح جائے گی یا بدن جائے گا، تو پوری ایک گفتگو ہے کہ جیسے بھی ہم ہیں ویسے جائیں گے. اور اس معاملے میں ہم کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں جو قرآن نے کہا، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو اہل بیت نے کہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں وہی قبول ہے. ہم اس بارے میں اس کے علاوہ کچھ معراج کے بارے میں ہے، روح کے بارے میں ہے، جنت جہنم کے بارے میں ایک تفصیل ہے چیزوں کی، ہم نہیں سمجھ سکتے. قضاء و قدر ہے، نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے معصومین علیہ السلام کا ہے، جو 12 اماموں کا 14 معصومین کا ہے، میرا وہ عقیدہ ہے. میں اس کو بیان کر سکوں نہ کر سکوں، غلطی سے کچھ کہہ دوں. اور بہت سے لوگ سوال کرنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو اہل بیت نے ہمیں جتنا بتایا ہے اتنا کافی ہے، اس سے آگے. تو روح انسان کے اندر وہ حقیقت ہے جو موت کے بعد انسان سے آپ کہتے ہیں روح قبض ہو گئی، وہ بدن سے جدا، یعنی بدن کے اندر سے نکل جاتی ہے لیکن بدن سے دور نہیں ہوتی ہے، وہ بدن کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس کے مراحل ہیں، کب تک ہے قبر میں، کب تک ساتھ ہے قبر کے ساتھ، کب تک ہے پھر
کہاں چلی جاتی ہے، وہ پھر بہت ہی مختلف گفتگو ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، لیکن فعلاً ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم انسان کیسے بنے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا دل کیسے ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، کیونکہ ہماری بات اسی پہ ہو رہی تھی نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایک انسان کی عقل ہے جس کو ہم بار بار یوں کر کے کہتے ہیں انسان کی عقل، یہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ٹرانسفر کرنے کی چیز ہے۔ چیزیں دیکھ رہا ہوں دماغ میں جاتی ہیں، دماغ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے عقل میں، وہ عقل روح کا ایک اونچا مرحلہ ہے۔ مولانا یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو آپ موبائل سے بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سب بغیر کسی وائر کے جا رہا ہوتا ہے۔ موبائل کا کام صرف اتنا ہے کہ میری آواز میری تصویر کو اس طرح سے تبدیل کر دے کہ یہ جو سب سے نزدیک موبائل ٹاور ہے وہاں تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے میری چیز میرے تک آ جائے۔ اب یہ کتنی فاسٹ انسان نے چیز بنائی ہے، جب انسان اتنی فاسٹ بنا سکتا ہے تو رب العالمین نے کتنا فاسٹ بنایا ہوگا۔ ایک سبحان اللہ تو بنتا ہی ہے۔ وہ اللہ یہی کہتا ہے نا میری آیت سے گزر جاتے ہو ایسے جیسے کچھ کیا ہی نہیں میں تمہارے لیے۔ بہرحال تو اب یہ روح ہے جس کا اعلیٰ ترین حصہ مرتبہ کلاس نہیں پتہ کیا وہ عقل ہے۔ یہ عقل انسان کو فیصلہ کر کے بتاتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور یہی عقل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ یہی عقل انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، اور اگر یہ عقل نہ ہوتی تو قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ اچھا کیا تھا برا کیا تھا۔ حیوانوں میں احساسات ہیں، وہاں عقل کے وہ مراحل نہیں جو انسان کو حیوانوں سے الگ کرتی، وہ احساسات ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ عقل انسان کو چیزیں جمع کر کے فیصلہ کر کے دیتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، چاہے وہ صدام تھا، چاہے وہ فرعون تھا، چاہے وہ یزید تھا، چاہے وہ اس کا کوئی اور تھا۔ ہر ایک کے اندر آواز آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو پھر مولانا انہوں نے کیوں آواز پہ عمل نہیں کیا؟ میں اور آپ کون سی آوازوں پہ عمل کرتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہے، مکس گیدرنگ تو ہونی واجب ہے۔ بے شرمی کی حد دیکھیں، سادات لڑکیاں بہو بنا کے لائی جاتی ہیں۔ میں کیا مثال دوں، میری شاگردہ تھی روئی ہے، میری شاگردہ میری بیٹیوں کی حیثیت سے روئی ہے کہ آغا صاحب جہاں رشتہ ہوا ہے وہ لڑکا بھی دینی طالب علم ہے، لیکن اس کی ماں نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ بالکل پردہ نہیں ہوگا، اور مجھے میک اپ کر کے مجھے کپڑے پہنا کے بے حجاب بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تم آتے ہو یا امام زمان مدد کرو، پھر تم آتے ہو یا حسین یا حسین، پھر تم آتے ہو میری بیٹی کو میرے بیٹے کو میرے شوہر کو یہ ہو گیا ہے، یا مولا میری مدد کریں۔ مولا کہیں گے جب تو شادی کر رہی تھی تب تو نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تو کیوں بے شرم بنی ہوئی تھی؟ تجھے خیال نہیں آیا؟ ہم تو خیر ویسے ہی امتی ہیں، ہمارا کیا پتہ کیا ہوگا، جو اس کی رحمت ہے۔ تم تو رسول کی آل ہو، تمہارے ضمیر نے نہیں کہا۔ واقعہ سنا چکا ہوں، ایک شادی میں پہنچا، کیا کروں درد دل آپ ہی سن لیتے ہیں، کہیں اور تو سنا سکتا نہیں ہوں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کی برکت سے ایک 60-65 ہزار ہفتے میں سن لیتے ہیں تو میرے لیے اور اہمیت ہو جاتی بات کرنے کے۔ شادی میں پہنچے، مذہبی تنظیم سے تعلق، او مذہب 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 تبلیغ۔ تو جب میں پہنچا تو میں سمجھا میں غلط آ گیا ہوں، تو میں گاڑی آگے لے کے گیا۔ میں نے کہا ڈرائیور سے پوچھے یار یہ والی شادی میں آنا ہے، تو اتفاقاً وہی نکل بولے میں ہی تو ہوں، میرے ہی بولا علامہ صاحب کو بلا۔ اچھا سوری، حالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کافر کی بیٹی کی شادی ہے۔
میں تو اب بولوں گا زیادہ زیادہ جوتے مارو گے نا. تم نے کون سے کم جوتے مارے ہیں مجھے جو اب بقول کسی کے اب میں جوتوں کا پرون ہو گیا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, میرا معاملہ اب میرے اللہ کے ساتھ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب کیا ہوا, داخل ہوئے تو میں نے کہا یہ کہ مولانا کیا کریں بچے, مولانا مجبوری. میں نے کہا میں معذرت, نہیں مولانا آپ لوگوں کے لیے پردے کا انتظام کیا ہوا ہے, خواتین کے لیے نہیں, وہاں مکس گیدرنگ ہے اور دولہا دلہن ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی انڈین ایکٹر اور ایکٹریس, میوزک فل, اور ہمارے لیے. میں گیا وہاں پر کچھ علماء بیچارے اس پردے میں باحجاب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, یہ بے حجاب شادی ہو رہی ہے, میوزک چل رہا ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے, اس کو برا لگ جائے گا. اور جو میرے امام کو برا لگا ہے, میں اٹھ کے نکل آیا ہوں, اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر میں نمونہ عمل نہیں بنوں گا. لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ بعض جگہ اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. میں یہاں بتا نہیں سکتا میں کیا کروں. نصیحت کرتا ہوں تو اس ٹائم مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شادی میں بلایا گیا ہے, وہاں پر یہ صورتحال ہوگی. اب نہیں جاتا تو ایک مشکل. یاد رکھیے گا, انسان کی عقل بتا دیتی ہے کہ اگر تو شریعت محمدی کا پابند ہے تو تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن دل آ کے کہتا ہے چل یار ایک بار کر لے, پھر آخری بیٹی تو ہے, پہلا بیٹا تو ہے, منزلہ ہے, کیا کہے گا کہ اس کا اتنا کیا میرا نہیں کیا. دل انسان کو کبھی یہاں لے جاتا ہے کبھی وہاں لے جاتا ہے. اس کو قابو کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. مولانا پھر وہ آواز کا کیا ہوتا ہے, اگر ابھی میں یہاں پر حتیٰ اپنا مثلا موبائل بھی پھینکوں تو پیچھے والوں کو آواز نہیں آئے گی, ایک دو لوگوں کو آ جائے گی. لیکن رات 12 بجے جب بالکل خاموشی, جس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس ہو, تو میں پن بھی پھینکوں گا تو ایک آواز, پنکھے بند ہوں تو پیچھے تک چلی جائے گی. اسی طرح سے انسانی ضمیر یا انسانی عقل اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ صحیح, کیونکہ اچھا اور برا, صحیح اور غلط ایک سٹینڈرڈ ہے. لیکن وہ آواز اگر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں, دل گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے, ناچ گانے میوزک پتہ نہیں کیا 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 حلال حرام, تو وہ لاؤڈ سپیکر پہ بھی بول رہا ہوتا ہے لیکن آواز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بات, لہم قلوب لا یفقہون, ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھنے کی طاقت, ان کے پاس کان ہیں سننے کی طاقت نہیں رکھتے, آنکھیں ہیں, واللہ آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, دل بھی ہے, یہ حیوانوں جیسے ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو اہل بیت کے چاہنے والے آپ ہی ہیں, اور وہ جو قربانیاں دے کے چلے گئے وہ نہیں ہیں. تم سمجھتے ہو کہ بھائی تم اہل بیت کے چاہنے والے, وہ نہیں ہیں, تو وہ قربانیاں دیں اور تم عیاشی کرو, امکان نہیں. یاد رکھیے گا, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, سورہ یاسین پڑھتے ہو, جو تم کرتے ہو اور جو اس کے آثار ہیں ہم سب لکھتے ہیں, اور ایک چیز بھی چھوڑی نہیں جائے گی. اب آپ کہیں گے میں بعد میں توبہ کر لوں گا, تو جتنوں کو تم نے گناہ میں ڈال دیا, جتنی سادات عورتوں کو, غیر سادات عورتوں کو, شیعہ خواتین کو, مسلمان خواتین کو تم نے اپنی شادی کی وجہ سے بے حجاب کیا. میں تو ایک ہی مثال دوں گا, اس لیے کہ ابھی میرا زخم کچھ دنوں پہلے کا مندمل نہیں ہوا ہے, اور میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سک رہا ہوں کہ اللہ میں کیسے تجھ سے معافی مانگوں. ہوا ہے لیکن وہ صورتحال ایسی تھی میں بتا بھی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا, وہ گناہ جس کے بارے میں یا آپ سوچیں کہ معافی مانگ لیں گے, یہ تو وہ گناہ ہے جس کا اللہ کہے گا مانگ, چل تو مانگ, پھر دیکھتے ہیں معافی. اور میرے ساتھ نے کیا کہا تھا, توبہ کر لوں گا, استغفار کر لوں گا, اللہ کی راہ میں دے دوں گا. اس دل کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں, واجب ہے, واجب. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, زیادہ بات نہیں کر سکتا, دوسرے خطبے کی اتنی چیزیں جمع کر کے لائے. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے گا.
شادی پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ صرف 3 دن 4 دن بات رہے گی لیکن آپ کے کام کا اثر رہ جائے گا. اس کی بیٹی کی شادی تو ایسی ہوئی تھی، میری بیٹی کی کیوں نہ ہو. کمپٹیشن شروع ہوگا، اسراف، تبذیر، گناہ، بے حجابی، محرم نامحرم. یہ آپ نے سوچنا ہے. میرا کام ہے یہاں سے کھڑے ہو کے اپنا درد دل اور شرعی ذمہ داری بیان کر دوں. دلوں کو قابو کیجیے. دلوں کو قابو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ دل کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے، کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے. اور یہی دل ہے جس نے رے کی حکومت کی لالچ میں عمر سعد کو حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر مجبور کیا تھا. یہ جانتا بھی تھا میرے مولا کو، پہچانتا بھی تھا، مانتا بھی تھا. لیکن ایک وقت آیا جب ماننا چھوڑ دیا، جاننا اور پہچاننا رہ گیا. اور اس کے بعد اس وقت اگر اس کی حالت اللہ ہمیں اسکرین پر دکھا دے کیا ہوگی، یزید کی حالت دکھا دے کیا ہوگی، تیاری کیجیے. مجھے نہیں معلوم میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں یا ملک الموت آ کے مجھے لے جائے گا. لیکن جب اس وقت آپ کہیں گے پالنے والے مجھے فرصت دے دے، سوری قرآن تم کو کہتا رہا، مولانا صاحب تم کو کہتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ناؤ اٹس ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے. ہر چیز میں، چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد ہو، چاہے گناہوں کی معافی ہو، چاہے کسی کا حق دبا کے رکھا ہوا ہو، چاہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہو، اینی تھنگ جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ حساب ہونا ہے، آپ نے فوری نیت کرنی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، اچھی خوشخبری بتاؤں، یہ میں طنز کر رہا ہوں، بتا دوں مولانا آپ طنز کیسے کر رہے ہیں، خوشخبری کہہ کے. یہاں سے وہاں نہیں پہنچیں گے، آپ کو میری باتیں یاد نہیں رہیں گی. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما. پالنے والے ہمارے مسائل کو حل فرما دے، تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.